جیسا کہ پچھلے ولاگ میں ہم نے حویلیاں سے گولڈن شریف تک سفر کیا تھا، لیکن اس ویڈیو میں آنے سے پہلے ایک اہم بات بتانا چاہوں کہ حویلیاں سے گولڈن شریف تک ہمارا تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، جبکہ فی مسافر 260 روپے کرایہ ادا کیا گیا تھا۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ گولڈن شریف ریلوے اسٹیشن پہنچنے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا گولڈن شریف دربار کی جانب روانہ ہو گئے۔ دربار کے قریب پہنچتے ہی ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت زیر تعمیر نظر آئی، جو تقریباً 10 منزلہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دربار کا بیرونی حسن بھی اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترے، جہاں مختلف بزرگ ہستیوں کی تصاویر آویزاں تھی اور درگاہ شریف کے بورڈ بھی موجود تھے۔ دربار کے باہر زائرین اپنے جوتے اور چپل جمع کروا رہے تھے، جبکہ ساتھ ہی خوبصورت مسجد بھی موجود تھی، جس دوران عصر کی اذان کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ دربار شریف کے اندر داخل ہوئے تو کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، جبکہ کچھ زائرین آرام کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ہم نے بھی عصر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگ امام صاحب کو سلام پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے ساتھ موجود دیگر مزارات پر بھی لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ ایک بات جو یہاں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ مزار کے سامنے جھک کر سجدے کی مانند عمل کر رہے تھے، جبکہ اسلام میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دربار کے اندر اور باہر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا اور کوئی خاموشی سے روحانی سکون حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مسجد اور دربار کے ارد گرد خوبصورت مناظر کیمرے میں محفوظ کیے۔ وضو خانے میں بچے اور بڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے اور تازگی محسوس کرتے نظر آئے۔ مختلف مزارات پر لوگ فاتح خوانی اور دعاؤں میں مشغول تھے۔ مسجد کے قریب ایک خوبصورت کھجور کا درخت بھی موجود تھا، جس پر کچی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ منظر واقعی بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آگے چل کر ہم نے حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور پیر جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ یہاں بھی عقیدت مند تلاوت قرآن اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ مسجد کا بلند و بالا مینار دور سے بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جس کے چند خوبصورت جھلکیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی دوران بچوں میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی اور ننھے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ دربار شریف کے باہر ایک بزرگ لوگوں کو تعویذ اور دم کر کے دے رہے تھے، جبکہ مزار کے ارد گرد لگے خوبصورت فانوس اور سجاوٹ ماحول کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ آہستہ آہستہ روشنیاں جلنا شروع ہو گئیں۔ مسجد کے مینار، مزار کے گنبد اور اطراف کی عمارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ مغرب کی اذان کے بعد نمازی صفوں میں کھڑے ہو گئے اور عبادت کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ دربار کے ایک جانب رات کا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ شریک تھے۔ رات گزری، اگلی صبح تقریباً 6 بجے ہم گولڈن شریف اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ اسٹیشن پر ایک پرانی گاڑی کھڑی تھی، جس کے خوبصورت کلپس ہم نے ریکارڈ کیے۔ گولڈن شریف جنکشن پر کافی رش تھا، لوگ مختلف شہروں کی ٹرینوں کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ تھل جانے والی ٹرین کے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں بھی حویلیاں واپسی کے ٹکٹ کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہماری ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹرین کی کھڑکی سے اسلام آباد کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ بلند و بالا عمارتیں، سرسبز درخت، مختلف علاقے ایک ہی الگ منظر پیش کر رہے تھے۔ راستے میں موٹر وے، ریلوے پھاٹک، فیکٹریاں اور قدرتی مناظر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہری پور کی جانب بڑھتے ہوئے مختلف گاؤں، کھیت، درخت اور خوبصورت علاقے نظر آ رہے تھے۔ سرائے سالہ اسٹیشن پر ٹرین کچھ دیر کے لیے رکی، جہاں ایک بزرگ اپنی بکری کے ساتھ سایہدار جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ منظر دیہی زندگی کی خوبصورتی کو بیان کر رہا تھا۔ اس کے بعد ٹرین دوبارہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں پل، جی ٹی روڈ، موٹر وے انٹرچینج، مختلف بستیاں، کھلے میدان، سرسبز درخت سفر کو مزید دلچسپ بنا رہے تھے۔ بلڈیر اسٹیشن پر چند لمحوں کے لیے ٹرین رکی، کچھ مسافر اترے اور کچھ سوار ہوئے، پھر ٹرین نے دوبارہ اپنی منزل کی جانب سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کھیل کے میدان، چرنے والی گائیں، بکریاں اور دیہی زندگی کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے آخر کار ہم حویلیاں پہنچ گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کا یہ روحانی
اور دلچسپ سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔